شب بھر میں بنا ڈالی مسجد، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ AQ شیخ۔ ناظرین، آج اس میں تاریخی مسجد کے آگے میں موجود ہوں۔ اس مسجد کی بڑی پرانی تاریخ ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ مسجد ایک رات میں کس طرح بنی۔ اس مسجد کی بیک گراؤنڈ کے پیچھے ایک لمبی جستجو ہے اور وہ ہے مسلمانوں کی کامیابی کہ انہوں نے اس مسجد کو کس طرح ایک رات میں اس کی بنیادیں رکھیں اور یہاں پر مسجد بنانے کی جو ہے وہ بنیاد ڈال دی۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسجد کا واقعہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ مسجد کا وزٹ کروایا جائے اور اس علاقے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ اس مسجد کو بنانے میں ایک رات میں جو یہ مسجد تعمیر ہوئی اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں یہاں پر زیادہ تر ہندوؤں کی آبادی تھی، جو لاہور کی یہ جو انہوں نے شہر تھا، اور مسلمانوں کی آبادی کم تھی۔ تو ناظرین، مسلمان چاہتے تھے یہاں پہ مسجد بنے اور ہندو چاہتے تھے یہاں پہ مندر کی تعمیر ہو اس جگہ پہ۔ تو یہ کیس لڑتے لڑتے چلا گیا برٹش راج کی جو عدالتیں تھیں وہاں پر۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کو جو لیڈ کیا عدالت میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے اس کیس کی پیروی کر رہے تھے۔ اور ناظرین، اس کے بعد جس دن صبح کے وقت اس کا فیصلہ ہونا تھا تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ راتوں رات یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھ دیں۔ تو ناظرین، اس وقت کے مشہور زمانہ گاما پہلوان بھی اپنی جو ایمان کی طاقت تھی اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس کا بیڑا اٹھایا اور کہا کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور باقی لوگ نے جو ہے ساری رات میں جتنے بھی وسائل تھے ان کے پاس اس وقت وہ بروئے کار لائے اور راتوں رات اس مسجد کی بنیاد رکھ دی، یہاں تک کہ اس کی چھت بھی ڈال دی، اس کا وضو خانہ بھی تعمیر ہو گیا اور اس کی زینے بھی مکمل ہو گئے۔ تو ناظرین، صبح جس وقت عدالت میں یہ کیس کیا اور وہاں پر جب بتایا گیا کہ وہاں پر آلریڈی پہلے سے مسجد ہے، تو ناظرین جو جج صاحب تھے انہوں نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو ناظرین، یہ بیسکلی وہ جذبہ ایمان تھا جو اس وقت کے لوگوں میں موجود تھا، اور لوگ اس وقت یہ بھی جانتے تھے کہ مسجد بنا کر وہاں پر کس طرح عبادت کرنی ہے اور کس طرح اس کو آباد کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ مسجد ہے اس وقت شاہ عالمی چوک میں، جو ایک رستہ بانسوں والوں بازار کو جاتا ہے اور دوسرا موچی دروازے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ رائٹ سائڈ پہ بھائی پہلوان کے جو اکھاڑا تھا اس کے ساتھ یہ مسجد آتی ہے، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے، بڑی خوبصورت اس کے اندر جو ہے مینہ کاری ہوئی ہے شیشے کی۔ اور ناظرین دیکھتے ہیں اور اس مسجد کو تعریف کرنے کو دل کرتا ہے اس وقت کے لوگوں کے ایمان کے جذبے پہ۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آج ذکر کیا ایک رات کی مسجد کا کہ کس طرح ایمان کی حرارت والوں نے کس طرح وہ مسجد کو تعمیر کیا، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں، تفصیل سے جانتے ہیں اومیگا نیوز کے چیف ایڈیٹر سید مبشر الماس صاحب سے کہ یہ کیا واقعہ تھا اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح اس وقت لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا۔ تو آئیں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ دنیا میں جو سب سے پہلی مسجد اور پہلا خانہ خدا اور عبادت گاہ جو تعمیر کی گئی تھی وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے عظیم الشان نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے دور میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، وہ بنیادی طور پر اس کی نئی تعمیر نہیں تھی بلکہ اس کی ثانوی تعمیر تھی، از سر نو اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں پورے کرۂ ارض پر بننے والی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کی نسبت خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں گردانی جاتی ہیں۔ اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا صحافت حضرت مولانا ظفر علی خان نے اپنے ایک منظوم کلام میں یہ لکھا تھا کہ دنیا بھر کی مسجدیں خانہ کعبہ کی ہیں بیٹیاں، تو ہم ان بیٹیوں کے مقتدی بھی ہیں، ان میں خدا کو بھی تلاش کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں،
اور اس عبادت کے ذریعے اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ اے ہمارے بزرگوں برتر خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھے ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ جہاں تک اس مسجد کا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے۔ اس جیسی دنیا میں کئی مساجد ایک رات میں تعمیر ہوئی ہیں، یہ دنیا کی پہلی یا آخری مسجد نہیں ہے۔ جہاں جہاں پر بھی اسلام کا پیغام پہنچا ہے، اسلام پھیلا، وہاں پہ مسلمانوں نے عبادت کی غرض سے راتوں رات خانہ خدا کو تعمیر کیا اور اس میں اذان دے کر اللہ کے پیغام کو اکناف عالم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس مسجد کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو میں اسی شعر کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جتنی مرضی مسجدیں بناتے چلے جائیں، مسجدیں بنانے سے فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ کے اندر کا انسان نمازی نہیں بن جاتا۔ تو لہٰذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ خانہ خدا تعمیر کیا جائے تو پھر اس کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنے اندر کو بھی نمازی بنائیں اور اس خانہ خدا کے بنانے کی جو اصل روح ہے اس کو قائم اور دائم رکھیں۔ سر ایک آپ سے تفصیل جاننی تھی کہ یہ جو مسجد تعمیر ہوئی، اس کے پیچھے واقعہ کیا رونما ہوا تھا کہ جو اتنا ایک دم سڈن یہ کام ہونا؟ یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں، تاریخی واقعات کے اوپر وقت کی گرد ہوتی ہے، اس لیے جب تاریخ کو کھنگالیں گے تو اس میں کنٹروورسیز بہت آئیں گی، ٹھیک ہے؟ ان کنٹروورسیز میں نہیں جانا چاہیے، جانا ہم نے اس بات میں ہے، سوچنا ہم نے اس بات کو ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کوئی تڑپ ہوتی ہے تو اس تڑپ کے نتیجے میں خانہ خدا کو تعمیر کیا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کے لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن علامہ اقبال نے اس کو بھانپ لیا اس وقت بھی کہ جس کو تم عبادت کے نام پر تعمیر کر رہے ہو اس میں عبادت بھی تو کرو، اور عبادت کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم اور روح سمیت عبادت کریں تو پھر وہ عبادت کا جو ہے حق ادا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہ بڑی اچھی انہوں نے تشریح کی کہ جیسے علامہ اقبال نے یہ کہا کہ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اصل مقصد ہے کہ جب بھی مسجد بنے تو ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے، اصل مقصد ہے عبادت گاہوں کو آباد کرنا۔ تو بڑی اچھی انہوں نے تشریح کی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے۔